بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا بیان حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کے بارے میں ہے جن کا نام حابل اور قابل ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ دنیا کا پہلا قاتل کون ہے جس نے کسی انسان کی جان لی، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سخت سے سخت سزا بھی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس واقعہ کو پورا ضرور سنیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت حابل اور قابل کا۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت سے نکالے گئے اور کئی سالوں تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو اللہ کے حکم سے وہ پھر سے دنیا میں ملے اور مل کر رہنے لگے۔ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب حمل ہوتا تو جڑوا بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی۔ پہلے قابل اور ان کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی اور پھر حابل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی، اس کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی دوسرے پیٹ کے لڑکے سے شادی کر لیتی۔ چنانچہ ان دنوں بھائی بہنوں کو جو دو پیٹ سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیاہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن قابل نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے یہ فیصلہ دیا کہ دونوں قربانی دیں۔ جس کی قربانی قبول ہوگی، اقلیمہ اسی کے ساتھ نکاح کرے گی۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو دو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے، وہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے۔ آسمان سے بے دھواں ایک آگ آتی تھی اور حق جس کی طرف ہوتا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابل نے ایک موٹا سا مینڈھا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھ دیا۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی۔ قابل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا۔ حابل کی قربانی کا قبول ہونا ہی تھا کہ قابل کے من میں کٹب اور بیر بڑھ گیا۔ اس نے حابل کو دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ حابل نے کہا، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ میں تو حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری ہی قربانی قبول ہوئی ہے، تمہاری نہیں۔ پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں کچھ کہنے والا نہیں ہوں۔ پھر پتھر دل قابل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی شہید ہو گیا۔ قابل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ قابل حابل کی لاش کو کچھ دنوں اٹھائے پھرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس لاش کا کیا کروں اور لوگوں کی نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں۔ ایک دن اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ پریشان حال قابل کی نظروں کے سامنے دو کوے آ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ مرنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ قابل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سوچنے لگا، میں شاید کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر لیے پھرتا ہوں اور اسے چھپا نہیں پاتا ہوں۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دیا۔ قابل کے اس جرم کا حال حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے سزا سنائی کہ قابل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دی جائے۔ قابل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ کعبہ شریف میں حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پیٹھ سے تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوگی، ان میں سے بھلوں کو سیدھے طرف اور بروں کو الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی
اور اسے حجر اسود میں امانت رکھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اولاد کی کثرت زیادہ دیکھی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا، یا اللہ، یہ بڑھتی ہوئی مخلوق دنیا میں کہاں سمائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائے گی، اسی لیے میں اپنی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا، بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے، کچھ کو باپوں کی پیٹھ میں رکھوں گا اور کچھ کو ماؤں کے پیٹ میں جگہ دوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے ایک جوان پر جو سیدھی ہاتھ پر تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے لیکن روتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک جوان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہے، نام داؤد ہے، اور جو پیغمبر ہے اور اللہ کے یہاں جو بہت مقبول ہے، ان کا رونا صرف چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا 60 برس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قلعے کی طرف منہ کر کے دعا کی، اے اللہ، میری عمر تو نے 1000 برس مقرر کی ہے، 40 برس میری عمر میں سے اس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 برس پورے ہو گئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو 40 سال میری عمر باقی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ 40 برس تو عہد کے دن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات یاد نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی۔ دوستو، یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا تھا، جس کا مقصد دنیا کا دستور بنانا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبیوں کو بے شمار معجزے اور خوبیوں سے نوازا ہے۔ وہ کبھی بھولا نہیں کرتے، انہیں تو آنے والے وقت کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اقرار نہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آنے والے وقت میں دنیا کے لوگ لین دین اور معاملوں میں گواہوں کے ساتھ لکھا پڑھی کا دستور بنا لے تاکہ کوئی اپنے لکھے سے انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا۔ وہ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو ساتھ لیے آ رہے ہیں۔ اولاد نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر ان سے کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم یہاں سے باہر چلے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔ چنانچہ ان سب کے جانے کے بعد ملک الموت روح قبض کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی یاد میں لگے رہے اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا۔ نہلانے اور کفن پہنانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ جنازے کی نماز کی رسم قیامت تک کے لیے اسی وقت سے طے کر دی گئی۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھے حابیل اور قابیل کا قصہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔